الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں. بس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگا. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، اور تاکہ تم شکر کرو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رمضان کے مہینے کی خاص قرآن کریم سے نسبت کا بیان فرمایا ہے. یعنی یہ مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا. قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا بھی اس مہینے میں ہوئی، اور اس بابرکت مہینے میں جبرائیل علیہ السلام ہر سال اس وقت تک نازل شدہ قرآن کریم کی دہرائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا کرتے تھے. بس یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کو خاص طور پر پڑھنے اور سمجھنے کا مہینہ ہے. گویا یہ اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کا مہینہ ہے. صرف روزے رکھنے اور اس فرض کو پورا کرنے کی حد تک نہیں، جس کی کچھ تفصیل پہلی آیات میں بیان ہوئی ہے اور کچھ تفصیل اس آیت میں اور بعد کی آیت میں بیان ہوئی ہے، بلکہ اس کی اہمیت اس لیے بھی بہت بڑھ جاتی ہے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جو کامل اور مکمل شریعت کی کتاب، جو انسان کامل پر نازل ہوئی، وہ نبی جو تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوا. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے نبی کہہ دے
میں تم سب کے لیے تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسری جگہ کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم مختلف انداز میں مختلف جگہ پر بیان فرماتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے رسول ہیں جو تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، اور اب تا قیامت کوئی اور نبی شرعی کتاب والا نہیں آ سکتا، شریعت لے کر نہیں آ سکتا۔ بس قرآن کریم کا پیغام ایک عالمگیر پیغام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے تا قیامت نبی ہیں۔ اپنے آخری ہونے اور تمام انسانیت کے لیے ہونے کا دعویٰ قرآن کریم نے ہی کیا ہے، یہ اعزاز قرآن کریم کو حاصل ہے، اس لیے اس کی عظمت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے نبی کے وارث ہیں جو رحمت للعالمین اور کافۃ للناس ہیں۔ کافۃ للناس کے لیے رسول ہو کر آیا، جس کی کتاب کا خدا محافظ اور جس کے حقائق و معارف سب سے بڑھ کر ہیں۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بھی کہا گیا ہے۔ بس یہ وہ عظیم نبی ہے جس سے اب انسانیت کے لیے رحمت کے چشمے پھوٹنے ہیں اور پھوٹتے ہیں، اور آپ پر اتری ہوئی کتاب ہی ہے جس کی تعلیم پر حقیقی عمل کر کے یا حقیقی عمل کرنے والے اپنے عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے دنیا کے لیے رحمت ہے۔ کاش کہ آج کے شدت پسند ملاؤں اور اپنے زوم میں عالم کہلانے والوں کو بھی یہ پتہ لگ جائے، ان لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے جو مذہبی جبہ پوش ہیں۔